جی السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا فورم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان شاہد خان۔ آج جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں ایک تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائٹ کی کمی ہے، دوسرا جو ہے وہ گرمی کی شدت ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے آج آپ کے سامنے موجود ہیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کراچی میں چلنے والا ایک نوجوان جو اسے قتل کیا گیا۔ میں تو کہوں گا وہ قتل نہیں ہے، اسے جو ہے شہادت ہی کہا جائے گا، کیونکہ اگر کسی معصوم جان جو ایک نوجوان تھا جو اپنے بہنوں کا، اپنے والد کا، والدین کا اور بھائیوں کا سہارا تھا، کاروبار بھی کر رہا تھا، اسے ناحق قتل کیا گیا ہے تو وہ شہادت ہے اس کی۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ فوجداری قانون جو ہے وہ پاکستان میں کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ قتل ہو جائے۔ اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی اگر جو ہے وہ قتل پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی ہو جائے تو اسے تعزیرات پاکستان ڈیل کرتی ہے، جس کی دفعہ 300 ہے، 300، اور جو اس پہ دفعہ لگتی ہے یعنی جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس پہ 302 دفعہ لگتی ہے۔ اب معاملہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے شخص تو اس کے لیے جو فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے، پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور حقائق تک پہنچنے کے لیے اپنی تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ اب اس کیس میں بھی یہ ہوا کہ جب وہ قتل ہوا، کیونکہ اسے کئی دن تک یعنی کہ وہ ان کے والدین کا جو بیان ہے کہ ان کو 2 دن تک اس کی گمشدگی کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ گھر سے گیا اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا، اور پھر لاش انہیں جب ملی ہے تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے ساتھ بے ایمانہ تشدد بھی کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا تھا معصوم شخص کو۔ اس میں جو ہے وہ تمام معاملات و حالات سامنے آئے ہیں، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حالات یہ تھے کہ اس معصوم شخص کے ساتھ جس شخص کی بھی جو بھی دشمنی تھی اس نے اسے بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ جب کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو اس کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو اس بے دردی سے قتل کیا جائے تو پولیس کا تفتیش کا نظام ایسا ہے جو اس قتل کے حقائق کو سامنے لانے کے لیے ایک لمبی جو ہے تفتیش کر سکتا ہے، جس میں وہ فورنزک سائنس ایکسپرٹس کی بھی مدد لے سکتا ہے۔ اس میں ڈاکٹرز جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کے بعد فنگر پرنٹ ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پولیس کے اپنے جو کہہ لیں کہ سیزنڈ تفتیشی ہوتے ہیں وہ تفتیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں یہ آیا، جو سب سے پہلی بات ہے وہ سامنے یہ آئی کہ وہ اس میں حالات واقعات یہ تھے کہ جو اس کے والد کا، مقتول کے احمد رضا کے والد کا کہ یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا اسے چھپانے کے لیے جو نادیدہ باقوتیں تھیں، وہ جو چھپے ہوئے ہاتھ تھے، انہوں نے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تبدیلی کرانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جب اس کا جو ہے وہ حقائق پولیس نے یہ لکھنے تھے کہ اسے قتل کیا گیا، اس کے بجائے اسے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ خودکشی ہے، کیونکہ خودکشی میں FIR درج نہیں ہوتی، جو دفعہ 154 ہے ضابطہ فوجداری، اس کے تحت وہ پھر اس کو جو دوسری دفعات ہیں 155 اور 153 اس کے تحت وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے معاملات لکھتے ہیں کہ یہ 174 کی رپورٹ ضابطہ فوجداری کی بناتے ہیں کہ معاملات یہ ہیں کہ یہ جو اس شخص ہے اس نے خودکشی کی ہے، اس لیے کسی جو ملزم کے خلاف کارروائی نہیں بنتی، اپنی موت کا وہ شخص خود ہی ذمہ دار گردانا جاتا ہے۔ لیکن اس شخص جو یہ مقتول ہے، اس کی جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس کے بعد یہ علم ہوا ہے کہ اس کے ساتھ نہ صرف جو ہے قتل و غارت کی گئی، جی وہ 174 کی رپورٹ اور 173 کی جو ہے ضابطہ فوجداری کی اس میں یہ بنتی ہے۔ تو اب اس کیس میں یہ ہوا کہ جب مقتول کا لاشا یا ڈیڈ باڈی ملی تو اس کے بعد ان کنائیونس یعنی کہ ساز باز کر کے کمنگل ود ایچ ادر ہو کر انڈر دی ٹیبل ڈیل کرنے کے بعد پولیس نے اور متعلقہ جو ادارے ہیں جس میں جو مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی کہ جو مقتول ہے اس نے خودکشی کی۔ اب سلسلہ پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس کے ورثاء کو دے دی جاتی ہے جو اس کی تدفین کرتے ہیں۔ اس موقع پر کیونکہ جو سب سے زیادہ فوجداری قانون میں یہ آتا ہے کہ اسی ٹائم
جب یہ پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا، یہ ایف آئی آر درج ہو رہی تھی یا تھانے میں کاروائی جاری تھی، تو اس وقت مقتول کے والد نے یا اس کے جو وارثان ہیں انہوں نے یہ بات کیوں نہ بتائی کہ اس کا قتل ہوا ہے اور وہ خودکشی نہیں ہوئی؟ اس کی یہ وجوہات سامنے خود ہی کیس کے آ رہی ہیں کہ جو مقتول ہے وہ اپنے والدین سے اور اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھا، اور چشمدید گواہ جو ہے وہ موقع پر کوئی ایسا موجود نہیں تھا جو بتا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اب کیونکہ جو اب رہ گئی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس، کیونکہ اب ڈاکٹرز نے ایک رپورٹ بھیج دی ہے، کیونکہ موقع پر اس کے والدین اتنے شاکڈ تھے، اس کے اہل خانہ اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی لینے کے بعد اسے موقع پر جب پولیس والوں نے بتایا کہ یہ خودکشی ہے، انہوں نے اس پر اعتبار کرتے ہوئے جو ہے اپنے بیٹے کی تدفین کر دی۔ لیکن انہیں بعد میں یہ شواہد ملے گاڑی دیکھ کر اور باقی معاملات سے کہ ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ اور قانون جو پاکستان کا ہے وہ بڑی صاف ہے، واضح ہے، جس میں سب سے بڑا کیس جو پاکستان میں ہے جو اب تک چل رہا ہے وہ بے نظیر بھٹو کیس ہے یا میر مرتضیٰ بھٹو کیس ہے، جس میں جو حالات واقعات مختلف بتا جی وہ جو رپورٹ اس میں آئی جو پوسٹ مارٹم کی پہلی ہے، اس میں جو متوفی ہے میر رضا خان، ان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے دوسری پارٹی نے، ابھی تو اس پارٹی کا نام ہی نہیں سامنے آ رہا کہ ملزمان ہیں کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کہہ لیں کہ ان سین جو ملزمان ہیں جو ابھی تک بیہائنڈ دی کرٹن ہے، وہ اتنے ریسورسفل ہیں کہ وہ اپنا زور اور اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے نہ صرف انہوں نے پولیس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، بلکہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دینی تھی انہوں نے بھی اپنے ساتھ انہیں بھی ملا کر ایک غلط پوسٹ مارٹم رپورٹ بنوا دی، جس میں یہ لکھوا دیا گیا کہ جو میر رضا خان ہے اس کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اب اس میں جو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل بورڈ جو تشکیل دیا جاتا ہے اور وہ قبر کشائی جو ہوتی ہے جسے ایگزیومیشن کہتے ہیں، جو کہہ لیں کہ کرمنل لاء کی زبان۔ اب اس میں قبر کشائی جو ہوئی ہے، قبر کشائی ہونے کے بعد یہ حقائق سامنے آئے ہیں پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ میں کہ جو متوفی ہے میر رضا خان، اسے جو ہے وہ قتل کیا گیا، اس پر فائر کیا گیا جو اسے کمر میں لگا، جس سے اس کی پسلی بھی ٹوٹ گئی، جس کے علاوہ اس کے پورے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، اس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، اسے تیزاب پلایا گیا اور اسے قتل کرنے سے پہلے بہت ہی شدید تشدد بھی اور ٹارچر کیا گیا ذہنی اور جسمانی طور پر۔ اب اس میں جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اب رپورٹ دی ہے پوسٹ مارٹم، وہ ڈاکٹر سمیہ ہیں، وہ فیمیل ہیں، اور ایک کہہ لیں کہ بہادر خاتون ہیں جنہوں نے سیاسی اور دوسرا پریشر لینے سے انکار کیا ہے، اور جو کہہ لیں کہ سب سے پہلے انہوں نے پولیس اور اس کے متوفی کے وارثان کا جو اصل موقف ہے وہ سامنے لائی ہے کہ جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اسے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو کہہ لیں کہ جبران ناصر صاحب ہیں، وہ وکیل ہیں جو ان کے والد کے جو میر رضا خان متوفی کے، انہوں نے بہت کوششیں کر رہے ہیں، وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، حالات و واقعات بتا رہے ہیں، اور وہ ٹیکنیکل مسائل جو ہے وہ تفتیش کے اور قتل کے وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو اس کے بعد سب سے زیادہ جو میڈیا پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی پروگرام پر اور اپنے چینل پر بار بار اس مسئلے کو نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ پولیس تفتیش میں کون تفتیشی آفیسرز تھے جو اس مقدمے میں تفتیش کر رہے تھے اور جن سے جو ہے ان کے والد صاحب متوفی کے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ ان میں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ایس ایس پی جو سی آئی اے ہے کراچی وہ موجود ہیں، جو ایک سیزنڈ آفیسر ہیں جن کا نام ہے سمیع اللہ سومرو صاحب۔ دوسرے اس میں ایس پی ایسٹ ہے زبیر نصیر شیخ صاحب ہیں، اور تیسرے اس میں ایس پی عثمان سدھو زئی صاحب ہیں، جو ان کا کہنا ہے کہ 3 دن سے کشمیر گئے ہوئے ہیں اور اب تک وہ واپس ہی نہیں آئے۔ اب جو تفتیشی آفیسر ہے نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو باقی افسران ہیں وہ ان کے زیر
نظر یا ان کی انڈر سپرویژن جو تفتیش ہوتی ہے. اور اس میں ایس ایچ او جو تھانہ متعلقہ ہے وہ ایس ایچ او فیروز آباد ہے اور اس کے ایس ایچ او وکیل حسن ہے. اب جو تفتیش ہے نا کسی بھی فوجداری مقدمے میں اور خاص طور پر قتل کے مقدمے میں وہ بڑی ہی ریلیونٹ ہوتی ہے، کیونکہ بڑے بڑے قتل ہیں جو پاکستان میں ہوئے جو نیشنل لیول پر بھی ہیں، جن کا جو آخر میں جا کر دیکھا جائے تو کچھ نہ بنا، جس میں ہمارے جو قوم کے سب سے پہلے لیڈر قائد اعظم صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی یہ آیا کہ انہیں جان بوجھ کے قتل کر دیا گیا. اور آج تک وہ بہت سی جو کہہ لیں کہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹس، کنٹروورشل معاملات سامنے آ رہے ہیں، لیکن کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی. دوسری ان کی بہن تھی محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ، ان کے بارے میں آیا. ایک ہمارے پوڈ کاسٹر ہیں بلکہ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام بھی کیا کہ وہ موقع پر موجود تھے جب محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا اور ان کی لاش بیڈ پر پڑی تھی اور وہ خون میں لت پت تھیں، اور سارے معاملات وہ سامنے آئے ہیں. اس کے بعد جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا جو قتل ہے وہ ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے خان لیاقت علی خان صاحب، ان کا ہے. اس میں بھی تاریخ میں تفتیشی ایک بہت کہہ لیں کہ اعلیٰ لیول کا قتل تھا، اور تفتیش میں جب جا کے دیکھا جائے تو اس قتل کا کچھ بھی آج تک نہیں بنا. اور کراچی میں تو بہت سارے لاتعداد ایسے قتل ہیں جن کے بارے میں اگر کیا جائے تو وہ ان کا کچھ بھی نہیں بنا، جس میں حکیم سعید صاحب کا قتل ہے. پچھلے دنوں ایک ماڈل تھی اسٹار جن کی لاش ایٹ سے ملی، لاہور کی رہنے والی، ان کا بھی قتل تھا، یا جو بھی ہوا وہ بھی کوئی رپورٹ سامنے نہ آئی. اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے معاملے میں کہ اگر پولیس اور ڈاکٹرز قتل کو اس کی تفتیش آن میرٹس اور حقائق کو سامنے لانے کی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ جو ہے کوئی انفیئر مینز اور کہہ لیں کہ جو ان ہینڈز ود دی اکیوز پرسن تفتیش کریں گے، تو اس میں اگر ایسے لکونہ رہ جائیں گے جو چلان کا حصہ نہیں بنیں گے اور عدالت میں وہ جو شواہد نہیں جائیں گے، تو پھر آخر میں اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ایز پر جو اس مقتول متوفی مظلوم شخص کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا حتمی فیصلہ جو عدالت ہے وہ بہتر طریقے سے نہ کر سکے گی. اس لیے جو ہے وہ اس میں سب سے ضروری یہ ہے اس وقت تفتیش میرٹ پہ کی جائے، اور اگر مدعی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تفتیش میرٹ پہ نہیں ہو رہی تو جو پولیس رولز ہیں اس میں ایک باقاعدہ طریقہ کار دیا گیا ہے کہ آپ فوراً متعلقہ پولیس افسران کو درخواست اپلیکیشن دے کر اپنی تفتیش بدلوا لیں. اگر وہ تفتیش نہیں بدلتے تو پھر آپ کے تو عدالتیں موجود ہیں، اگر آپ پٹیشن آنریبل جو ہائی کورٹ سندھ ہے ادھر بھی کر سکتے ہیں. جو جسٹس آف پیس ہے، ایکس آفیشو جسٹس آف پیس کراچی، ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں کہ میری تفتیش میرٹ پہ نہیں ہو رہی، اس لیے اسے میرٹ پہ کیا جائے، کیونکہ تفتیش جو ہے وہ کسی بھی فوجداری اور قتل کے مقدمے میں بہت ضروری ہوتی ہے. جی سامعین، تھینک یو.